حضرت کرام علی کے مرتضیٰ شیر خدا کے علم، دو چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان کا علم کیسا ہے۔ ایک آدمی آیا مولا کائنات کے پاس، آ کر پوچھا اے علی کے مرتضیٰ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے؟ حضرت مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہاں ہے۔ ارشاد فرمایا اچھا یہ بتائیے آپ کی داڑھی کا اور میری داڑھی کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے؟ حضرت مولا کائنات، اب ٹیڑھا سوال کرنے والا ٹیڑھا تھا، مولا کائنات نے فرمایا ہاں اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ پوچھا وہ کہاں؟ ارشاد فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے زمین کی دو قسمیں ہیں، ایک زمین وہ ہے جو خوب پھل اگاتی ہے، ایک زمین وہ ہے جو بنجر ہے، بہت تھوڑا تھوڑا اس میں اٹھتا ہے، والبلد الطیب الذی یخرج نباتہ باذن ربہ لا یخرج الا نکدا۔ علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا اگر وہ اگا بھی لے اپنی زمین پر کچھ تو تھوڑا تھوڑا اگتا ہے، جو تھوڑا تھوڑا اگتا ہے وہ تیری داڑھی ہے، جو بہت پھیل کر اگتی ہے وہ میری داڑھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یہ لاجواب ہو گیا۔ ایک آدمی آیا، اب تیرے سوال کرنے والے مدینے میں کیسے تھے؟ ایک آدمی آیا آ کر کہنے لگا آپ مجھے ایک بات بتائیں، شراب کس کی بیٹی ہے؟ عربوں کا طریقہ تھا، پوچھا کرتے۔ علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ شراب تو بنتی ہے انگور سے۔ تو اس نے کہا آپ کا بھی اسلام اچھا اسلام ہے، انگور آپ کے پاس جائز ہیں اور اس سے نکلنے والی شراب آپ کے پاس حرام ہے۔ ارے بھائی انگور جب جائز ہے تو شراب کیوں حرام ہونے لگی؟ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا میں تم سے پوچھتا ہوں تمہارے گھر بیوی ہے؟ تو اس نے کہا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا تمہارے گھر بیٹی بھی ہے؟ کہا ہے۔ ارشاد فرمایا بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بیٹی بھی تو ماں ہی سے نکلی ہے۔ کہنے لگا حرام ہے وہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح انگور سے نکلنے والی شراب بھی حرام ہے، ماں سے جس طرح بیٹی نکلی ہے انگور سے اسی طرح شراب نکلا ہے، یہ تمہارے پاس بھی حرام ہے ہمارے پاس بھی حرام ہے۔ یہ مولا کائنات کے جواب جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، مولا کائنات مسجد کی طرف تیزی سے رواں دواں ہے۔ ایک آدمی منافق نے راستہ روکا، روک کر کہنے لگا علی ہر چیز کا جواب دیتے ہیں؟ کہنے لگے دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا علی یہ بتائیے کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ اب یہ سوال آسان ہے، اونٹ بچے دیتے ہیں، بکریاں بچے دیتے ہیں، گھوڑے۔ اب یہ بول لیتے بیٹھے، وہ چاہتا تھا کہ علی مرتضیٰ کی نماز لیٹ ہو جائے، مولا کائنات کب لیٹ ہونے والے ہیں؟ ارشاد فرمایا اس کا جواب یہ ہے جس کے کان باہر ہیں وہ بچے دیا کرتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیا کرتے ہیں۔ اب تو جا تو تلاش کر لے، میں کیوں بولوں اس کی تفصیل کے کون کیا دیا کرتے ہیں۔ یہ مولا کائنات کا کمال تھا۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین ٹیسٹ لینے کے لیے آئے، آ کر کہنے لگے اے علی اس وقت جبریل کہاں ہے؟ جبریل کی شکل میں نہیں آئے، ایک نئی شکل میں آئے، آ کر کہنے لگے جبریل اے علی جبریل امین علیہ السلام کہاں ہے؟ ارشاد فرمایا جبریل میں ابھی بتاتا ہوں۔ یوں دیکھا آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگے نہ زمین میں جبریل ہے، نہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ آسمانوں میں ہے، نہ زمینوں میں ہے۔ اب جبریل کہاں ہے سنو، یا تو جبریل میں ہو سکتا ہوں یا تو تم ہو سکتے ہو، میں تو جبریل نہیں ہوں، خلاصہ یہ ہے کہ تم جبریل ہو۔ حضرت جبریل امین ڈھیر ہو گئے۔ یہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ الکریم کے علم کا کمال تھا۔ حضرت کرام مولا کائنات کو جو اللہ رب العزت نے علم دیا تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسا علم اللہ رب العزت نے اس امت میں کسی کو نہیں عطا فرمایا تھا۔ مولا کائنات کے علم کا کمال تھا۔ مولا کائنات سرکار کے ساتھ رہے، ہر لہجہ رہے، ہر لمحہ رہے۔ آقا کائنات مولا کائنات جیسا شجاع آپ کو نظر نہیں آتا، مولا کائنات جیسا بہادر آپ کو نظر نہیں آتا، مولا کائنات جیسا علم والا آپ کو نظر نہیں آئے گا، مولا کائنات جیسے فیصلے کرنے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ایک سنا دیتا ہوں بات، مکہ معظمہ سے دو لوگ نکلے، مکے سے نکلے دو لوگ، اور دونوں کا ایک مالک تھا، دوسرا اس کا غلام، اور غلام جو تھا بڑا اسٹرانگ تھا، جن وغیرہ کیا ہوا آپ کے زمانے میں، اس زمانے میں جو تعلیم ہوتی تھی، اسٹرانگ تھا، اور جو مالک تھا بیچارہ ذرا کمزور تھا۔ غلام راستے میں غلام نے مالک کو پکڑا، خوب مارا۔ کہا بھائی مجھے مار کیوں رہا ہے؟ دو ہی لوگ تھے سفر میں۔ اس نے کہا آج سے تو میرا غلام ہوگا، میں تیرا مالک ہوں گا۔ تو یہ زبردستی ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ میں نے تجھے اگر تو نے کہا میں نے خریدا ہے تو میں تجھے ماروں گا، تو بول نہیں سکتا، اتر جا گھوڑے پر سے۔ بیچارہ مالک اتر گیا، گھوڑے پر خود سوار ہو گیا، کوفہ پہنچ گئے دونوں لوگ۔ وہ مالک جو تھا سیدھے مولا کائنات کے پاس پہنچ گیا، پہنچ کر کہنے لگا میں نے اس غلام کو خریدا ہے اور اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے، اور کہتا میں اس کا غلام ہوں، میں کیا کروں؟ مولا کائنات نے اس کو بلایا، بلا کر پوچھا یہ اس کو تم نے خریدا ہے؟ غلام نے کہا اس نے مجھے نہیں خریدا ہے، میں نے اس کو خریدا ہے۔ علی تو جھوٹ بول رہا ہے، میں آقا ہوں وہ غلام ہے۔ اب انسان ہے، کیا بولیں گے؟ مولا کائنات نے کہا ایسا نہیں ہوتا ہے، کام کرو، جو دیوار ہے نا دیوار میں دو سوراخ بناؤ۔ دیوار میں سوراخ بنا دیے گئے۔ ارشاد فرمائے دونوں کی گردنیں سوراخ کے اندر رکھ دو۔ جو مالک تھا اس نے کہا میں نے کیا کیا؟ ارشاد چلو تم دیوار کے اندر چلے جاؤ، بس دیوار کے اندر گردنیں رکھ دو۔ دیوار کے اندر گردنیں رکھ دی گئی۔ اس کے بعد جو گردنیں مارنے والا ہوتا ہے اس کو بلایا، بلا کر ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، میں جب بھی بولوں گا تمہیں گردن مارنا ہے۔ اب دونوں لوگ پریشان ہیں کہ کس کی گردن ماری جائے گی، کیا ہوگا؟ 1 ڈیڑھ گھنٹے تک مولا کائنات اپنے کام کرتے رہے۔ جب کام کاج سے فارغ ہوئے
ارشاد فرمایا غلام کی گردن مار دو. یہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا. جو مالک تھا وہ پریشان نہیں ہوا اس واسطے کہ مالک تھا، اس کو کیوں حیبت ہونے والی تھی. جو غلام تھا اس نے کہا میری گردن مت مارو، میں قبول کر لیتا ہوں کہ میں غلام ہوں. مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ غلام ہے، یہ مالک ہے. یہ مولا کائنات کے انصاف کے کمالات ہیں.